الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا وعياننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومصعودنا وموجودنا وطلوبنا ورهوبنا وصعوبنا وحبوبنا ومعشوقنا أعلنا ومولانا ومأوانا وملجأنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. معزز محترم سامعین و سامعات، آج کا ہمارا عنوان ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب طہر کی برکات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے کر آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. ایمان لانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عبادات کا ذکر ہوتا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو چیز مقدم رکھی گئی، جس کا پہلے ذکر کیا گیا، وہ ہے
ادب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے تعظیم کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، پھر توقیر بھی کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب تم میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کر چکو، توقیر بھی کر چکو، اس کے بعد تم نے صبح شام میری تسبیح بیان کرنی ہے۔ گویا تسبیح و تحلیل، عبادات و ریاضات، صدقات و خیرات، فرائض و نوافل، قرآن کی تلاوت، سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بندے کو تب ہی فائدہ دے سکتا ہے جب بندے کے اندر ادب مصطفیٰ ہو، جب بندے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی عبادت نفع نہیں دے سکتی۔ اب آئیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، اس طرح کسی نبی کے کسی صحابی نے اس کا ادب نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا کسی نبی کے کوئی صحابی نہیں ہے۔ جس طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، حضور کے غلام ہیں، اس طرح اتنی شانوں کے مالک کسی نبی کے اصحاب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے کسی نبی کے اصحاب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نبی بھی تو نہیں ہے نا۔ جس طرح حضور اپنی مثال خود ہیں، اس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ بھی اپنی مثال خود رکھتے ہیں۔ الجامع الصحیح البخاری، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ یہ عروہ بن مسعود اسلام لانے سے پہلے یہ بہت بڑے جاسوس تھے اور کفر کی طرف سے مسلمانوں کی جاسوسی کیا کرتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے، ان کے رہن سہن کے معاملات کیا ہیں۔ مقام حدیبیہ کے موقع پر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کی غرض سے تشریف لائے تھے، پھر حضور کو عمرے کی اجازت نہ دی گئی تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے، یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے کہ مسلمان اپنے نبی سے کتنی سی عقیدت کرتے ہیں، اپنے نبی سے کتنا سا پیار کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ نماز کا وقت ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کے لیے پانی منگوایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع فرمایا تو حدیث پاک کے لفظ ہیں قالوا یقتتلون علی وضوئہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع فرمایا تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے۔ جھگڑا بھی یہ نہیں لڑائی، جھگڑے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کے حصہ لیتے تھے کہ جو حضور کے جسم انور کو پانی کا قطرہ چھو رہا ہے وہ میرے حصے میں آ جائے، دوسرے کہتے تھے وہ میرے حصے میں آ جائے، تیسرے کہتے تھے وہ میرے حصے میں آ جائے۔ مجھے بتاؤ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ اس طرح ادب کیا جائے؟ لہذا پتہ چلا کہ ادب کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، عشق کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، محبت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ چلو صحابہ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، کیونکہ تین درجے ہوتے ہیں حدیث کے، نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث۔
قولی حدیث جو نبی خود فرما کر حکم دے دے، فعلی حدیث جو نبی کے سامنے کام کیا، جو نبی کام کر کے دکھا دے، تقریری حدیث جو نبی کے سامنے بات کی جائے یا نبی کے سامنے کام کیا جائے، نبی اس پر خاموشی اختیار کر کے تصدیق کی مہر لگا دے، تو تینوں طرح کی حدیث پر عمل کرنا بندے کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، قولی حدیث پر بھی، فعلی حدیث پر بھی، تقریری حدیث پر بھی۔ یہ تقریری حدیث ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور کے وضو پاک کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، حضور کا خاموش رہنا بتاتا ہے میرے غلاموں جو تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، میرے غلاموں جو تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو پاک کا پانی لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، قالوا یقتتلون علی وضوئہ، پانی وضو کا لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ پھر جب آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریٹھ مبارک پھینکتے ہیں، ناک مبارک صاف کرتے ہیں، تو صحابہ وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کی زینت بنا لیتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب پاک پھینکتے ہیں زمین پر، تو صحابہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کی زینت بنا لیتے ہیں۔ اچھا چلو، حضور کے وضو پاک کا پانی ہاتھوں پہ لے لیا، حضور کی ریٹھ مبارک ہاتھ پہ لے لی، حضور کا لعاب پاک ہاتھ پہ لے لیا، بعد میں جا کے دیواروں کے ساتھ بن لیا؟ نہیں، بلکہ صحابہ نے اپنے چہروں کا میک اپ بنا لیا، اس سے اپنے چہروں کی زیب و زینت کے لیے استعمال کیا کہ حضور کے منہ سے نکلا ہوا لعاب ہم اپنے چہرہ پاک ہم اپنے چہروں پر لگائیں گے، اللہ ہمارے چہروں کو خوبصورتی عطا کر دے گا۔ حضور کے ناک مبارک سے نکلی ہوئی ریٹھ ہم اپنے چہروں پر لگائیں گے تو اللہ ہمارے چہروں کو خوبصورتی عطا کر دے گا۔ حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی ہم اپنے جسم پر لگائیں گے، ہم اپنے چہروں پر لگائیں گے، اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے گا۔ یہ صحابہ نے عمل کیا ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ہم دکھانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے بتائیں، ادب کی کوئی حد نہیں ہوتی، عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح حضور کے لعاب کا ادب کیا، حضور کے جسم سے چھوئے پانی کا ادب کیا، حضور کے ناک مبارک سے نکلی ہوئی ریٹھ کا ادب کیا۔ پھر جب عروہ بن مسعود واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کفار سے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہارا لڑنے کی تمہارا پاس نہیں، تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے دربار پھرے ہیں، لیکن میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا انداز نرالا ہی دیکھا ہے۔ ان کے غلام جس طرح ان کا ادب کرتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں، جس طرح ان کا احترام کرتے ہیں، اپنا جان مال اولاد دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، میں نے یہ انداز کسی دربار کا نہیں دیکھا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس طرح حضور کے لعاب کا ادب کیا۔ اب آئیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی کچھ برکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ نکل گئی جنگ میں، تو چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آقا عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں، کسی ڈاکٹر سے رجوع کروں، کسی حکیم سے رجوع کروں، کسی طبیب سے رجوع کروں، کوئی ایسا لفظ حضور نے ارشاد نہیں فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کو پکڑا اور آنکھ کے ڈھیلے کے ساتھ لگا دیا اور اپنا لعاب لگا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میری آنکھ کو تقریب ہوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کے دعا کا کمال ہے، یہ میرے نبی کے دعا کی برکات ہے۔ یار کبھی سوچا کرو ہم کون ہیں، نبی کون ہے؟ ہم تو اس لیے کہتے ہیں تو کجا من کجا، آقا آپ کی شان تو بڑا بڑا ہے، اب ہم کس طرح آپ کی شان کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہاں پہ آنکھیں ٹھیک کی جا رہی ہے، کوئی ایسا طبیب ہے، کوئی ایسا حکیم کہ اس کے بعد جو بھی کوئی مرض لے کے آیا لعاب کے ساتھ اس کا علاج کیا جا رہا ہے، اس کی جھولیوں کو بھرا جا رہا ہے۔
اس لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ میرا کہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی پہلی برکت پہلے آپ کا سامنے رکھی۔ حضور کے دعا کے بے شمار برکات ہیں، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ اسلام کو فتح عطا کر دے گا، خیبر کو فتح عطا کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے، میرے نبی تو پہلے فرما رہے ہیں کہ میں کل اس کے ہاتھوں جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھوں اللہ اس خیبر کو فتح عطا کرے گا۔ پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا وہ ایسی شخصیت ہے وہ اللہ رسول سے محبت کرتی ہے، اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ اس کا پیار بھی بتا رہے ہیں، ان کا تقویٰ بھی بتا رہے ہیں، ان کا مقام بھی بتا رہے ہیں۔ جب صبح جلیل القدر اصحاب موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہے، سیدنا عثمان غنی ذی النورین بھی موجود ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم موجود ہیں، اور حضور کی جانب دیکھ رہے کہ پتہ نہیں مرضی محبوب کیا آیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی علی کدھر ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پاس لایا گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، میری آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا، علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ علی فرماتے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں ہے، میری آنکھوں میں کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ میرے نبی کے لعاب کی برکات ہے، یہ میرے نبی کے لعاب کے اندر اللہ نے کمالات رکھا۔ کبھی میں ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں جو لوگ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کبھی اپنے بیٹے کی آپ کی تم لعاب لگا کے مجھے دکھانا، برداشت کر دے تو پھر کہنا۔ میرے نبی تو وہ ہے کہ صحابہ ان کا لعاب دینے کے لیے ترستے تھے، صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارے جسم کے کسی حصہ پر حضور کا لعاب نہ لگے۔ تو اس لیے ہمیں یہ باتیں کرتے وقت سوچنا چاہیے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم پیار کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم محبت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم محبت کا درس دینے والے لوگ ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھا سیدھے معاملات ہیں۔ حضرات محترم، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی کون کون سی برکت آپ کے سامنے رکھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری ٹانگ میں بڑی درد ہے، میری ٹانگ میں بڑی درد ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پھر میں کیا کروں؟ آپ کی ٹانگ میں درد ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو، کسی حکیم سے رجوع کرو، کسی طبیب سے رجوع کرو، کسی ماہر کے ساتھ مشورہ کرو۔ نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کے ساتھ حضور نے مس کروایا۔ آپ فرماتے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری کبھی ٹانگ میں درد ہوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا لعاب ہے۔ آنکھیں ہیں تو وہ بھی لعاب کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہیں، ٹانگ ہے تو وہ بھی لعاب کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے۔ اگر کنواں کھارا ہے تو حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا جاتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کنواں کھارا ہے، کنویں کا پانی میٹھا نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام اپنا لعاب اس کے اندر ڈالتے ہیں، حضور کے لعاب کی برکت سے اللہ پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا لعاب ہے۔ آنکھیں بھی لعاب کے ساتھ ٹھیک کی جا رہی ہیں، ٹانگیں بھی لعاب کے ساتھ ٹھیک کی جا رہی ہیں، اور پانی بھی لعاب کے ساتھ میٹھے کیے جا رہے ہیں۔
کیسی برکات ہیں، کیسے کمالات ہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دعا کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے 5,500 حدیث مروی ہے، 5500 علیہ السلام کے فرمودات ان سے مروی ہے، اور ان کے حافظے کے لیے ایک مسئلہ تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پڑھتا مجھے بھول جاتا ہے، میں پچھلے میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پچھلے جمعے حضور علیہ السلام نے اپنی چادر نیچے بچھا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند فرمایا، چادر کے ساتھ مس فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے شدید بھوک لگ گئی۔ کیا ہوا؟ شدید بھوک لگ گئی۔ یہ صحابہ صفہ میں سے ہیں جو صفہ کے چبوترے پر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں۔ دین ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مل گیا، آج ہمیں تو پلا پلایا دین مل گیا، کھلا پلایا دین مل گیا۔ آج دیکھیے الحمدللہ ہماری مسجد میں نہ فرش لگ گیا ہے، کلیم میں جائے گا، سردی گرمی کے انتظامات ہونے گے، اس کے باوجود ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں دین اتنا آسانی سے ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ پوچھے صحابہ سے کئی دن تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، حالانکہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، پوری کائنات کو کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستان نیازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی سرکار کا کھاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضور کے صدقے سے پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن حضور نے ہمیں بتلانا تھا، ہمیں سکھلانا تھا کہ جب کبھی مشکل وقت آ جائے تو زبان میں شکوے شکایت ملنا نہیں، بلکہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پیشکش کی، محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ پورا مکے کی وادی سونے کی مان کے چلنا آپ کے ساتھ شروع ہو جائے۔ آپ مطلب میں نے ایسی قلت لایا میرے اللہ میں تو نہیں ایسا چاہتا، ابو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن دے تاکہ کھا کے تیرا شکریہ ادا کروں، ایک دن مجھے بھوکا رکھتا کہ تیری رضا پہ راضی رہ کے میں صبر کروں۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ورنہ حضور کی شان، حضور کے صدقہ سے تو پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، حضور کے صدقہ سے تو پوری کائنات کو کھلایا جاتا ہے، لیکن ہمیں بتلانے کے لیے، صرف ہمیں سبق دینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے شدید بھوک لگی، بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے میری کمر توری ہو گئی۔ حضور کا دور ہے، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر بیٹھ گیا، کوئی بندہ آئے جو مجھ سے میری حاجت پوچھے یا میرے چہرے کو دیکھ کے بھوک محسوس کر لے، جو مجھے کھانا کھلا دے۔ جناب مولانا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتلا کے چلے گئے، کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آ گئے۔ آپ نے بھی جناب والا میرے طرف توجہ نہ دی، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ چلو مسئلے پوچھنے کے بہانے ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ مسئلہ بتلا کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آپ سے مسئلہ پوچھا،
آپ مسئلہ بتلا کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا, آپ مسئلہ بتلا کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آمنہ کے لال دعا کے چہرے والے, واللیل کی زلفوں والے, البشرا کے سینے والے, حامیم کے کنروں والے, ماذا والبصر وما طغى کے پیارے پیارے قادر والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے. میں نے حضور سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے بھی بھوک لگی ہے. واہ کائنات کے مالک, واہ کائنات کے مالک حالات مجدد ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کبھی آپ فرماتے حالات فرماتے جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں, 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 ان کی شان سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شب بز میں ہدایت پہ لاکھوں. حضور ابو ہریرہ بھوک لگی جی آسو صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے, میرے ساتھ آؤ مجھے بھی بھوک لگی ہے. اب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف پہنچے. حضور کی خدمت اقدس میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا. کیا پیش کیا گیا؟ دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم ایسا کرو اتنے صفحہ کے طالب علم میں نہ سب کو بلا لاؤ, سب کو بھوک لگی ہوگی, سب کو بھوک لگی ہوگی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پہلے تھوڑا سا تو پریشان ہوا کہ یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے, تو میں نے تو سوچا تھا کام بن گیا ہے. اب حضور فرما رہے ہیں سب کو بلا لاؤ, چلو حضور کا حکم ہے پورا تو کرنا ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں, صفحہ کے طالب علموں کو تلاش کیا جا رہا ہے, صدا دی جا رہی ہے بھائی صفحہ کے طالب علموں تمہیں حضور بلا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اظہار محبت کرنا, ان کے ساتھ عقیدت رکھنا میرے آقا کی سنت ہے. اور یہ میرے آقا کے مہمان ہوا کرتے ہیں, ان کے بڑے فضائل ہیں. ایویں نہیں ہے جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. دین کے طالب علم کا بڑا مقام ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کے حکم پہ چلا گیا. واپسی پہ آیا کہ 70 صحابہ جمع ہو چکے تھے. کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ جمع ہو چکے تھے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پکڑا, اس کے اندر اپنا لعاب ملا دیا. اس کے اندر اپنا لعاب ملا دیا. کبھی ایسا کر کے تو دیکھنا, اپنے بیٹے کے سامنے دودھ کے پیالے کے اندر اپنا لعاب پھینک کے دیکھنا, میں دیکھوں گا وہ پیتا ہے یا نہیں پیتا.
پی لے گا؟ کبھی نہیں لے گا۔ بابا تو بے وقوف ہو گیا، تجھے عقل ہی نہیں ہے، دودھ میں اپنا لعاب پھینک رہا ہے، پانی میں اپنا لعاب پھینک رہا ہے، تو رہا کہیں کا فرشتہ؟ لیکن صحابہ کی تو عید ہو جایا کرتی، اس لیے ہم اور ہیں، ہمارا نبی اور ہے۔ تو کجا من کجا، میرے آقا تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، میرے آقا کی شان ورا ورا۔ خیر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں ابھی تک یہ تھا کہ حضور مجھے فرمائیں گے ابو ہریرہ تم پی لو، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ذرا پہلے بندے کو دودھ پلاؤ۔ کہتے میں تھوڑا سا گھبرایا کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-71 آدمی ہے، یہ کیا بنے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے بندے کو دودھ پلایا، اس نے جی بھر کے دودھ پیا، دودھ اتنے کا اتنا۔ دوسرے بندے کو پلایا، دودھ اس نے بھی جی بھر کے پیا، دودھ اتنے کا اتنا۔ تیسرے بندے کو پلایا، اس نے بھی جی بھر کے پیا، دودھ اتنے کا اتنا۔ چوتھے بندے کو پلایا، اس نے بھی جی بھر کے پیا، دودھ اتنے کا اتنا۔ پانچویں بندے کو پلایا، چھٹے کو پلایا، ساتویں کو پلایا، آٹھویں کو پلایا۔ آپ فرماتے 70 بندے دودھ پی گئے، اس سے کچھ کم نہ ہوا، دودھ اتنے کا اتنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حکم ارشاد ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، اب تم پیو۔ آقا علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ فرماتے میں نے دودھ پیا، ایک بار پیا، حضور نے فرمایا پھر پیو، میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا پھر پیو، میں نے پھر پیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بار مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ دودھ پیو، میں نے ہاتھ باندھ دیے، میں نے عرض کیا سونیا اب میرے اندر گنجائش نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، حضور مہربانی فرمائے، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود دودھ کا پیالہ پکڑا، حضور نے خود نوش فرما لیا، حضور نے خود نوش فرما لیا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ 71-72 بندے دودھ ایک پیالے کا پی گئے، دودھ اتنے کا اتنا رہا، میرے نبی نے مکمل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت یہ عہد کرتے ہو گے صدا وصدا روے تیرا تمہارا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا تمہارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا تمہارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ سارے نہیں بولے جتھے ہوندے، تسی بولو قسم توڑ دیو جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ۔ اب حضور نے دودھ پکڑا، سرکار نوش فرما۔ اب اس میں کچھ تربیتی پہلو بھی، اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ لعاب کی برکات ہے اس میں کچھ تربیتی پہلو بھی۔ پہلا تربیتی پہلو تو یہ ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ لہذا کبھی اگر میرا اور آپ کا کسی ریسٹورینٹ پہ اتفاق ہو جاتا ہے، سفر کرتے ہوئے کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے کا اتفاق ہو جاتا ہے، اگر تو وہاں پانی پینا ہو نا تو اگر 6-7
آپ دیں تو ان کے لیے ایک گلاس کافی ہے۔ ایک گلاس رکھ لیں اور لوگوں کو یہ درس دیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، لہذا مجھے کسی سے کسی قسم کا کوئی مرض لگ سکتا نہیں۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ بندہ کولڈ ڈرنکس لینی ہو تو اس میں ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی طبیعت کے ساتھ پیتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، اس میں ایک الگ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اچھا دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے جو آج کل کچھ ماشاءاللہ پیر چل پڑے ہیں، اللہ خیر کرے ہم اہل سنت پہ، اب مجھے دیوبندی نہ سمجھ لینا یا واپس سمجھ لینا، جو بات ہٹ کی وہ کرنی پڑتی ہے، اللہ خیر کرے یہ معاملات چل پڑے ہیں کہ مرید پیر کے برتنوں میں کھانا نہیں کھا سکتے، جی مرید پیر کے برتنوں میں پانی نہیں پی سکتے، یا مریدوں کے برتن میں پیر کھانا نہیں کھا سکتا، یا مریدوں کے برتن میں پیر پانی نہیں پی سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس نظریے کی نفی فرمائی، اس عقیدے کی حضور نے نفی فرمائی ہے۔ دیکھیں نا آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی پیر ہے اس کے نام پہ، حضور سے بڑا کوئی رہنما ہے اس کے نام پہ، حضور سے بڑا کوئی پیشوا ہے اس کے نام پہ، یقیناً کوئی نہیں ہے۔ جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70-71 غلاموں کا جھوٹا نوش فرما رہے ہیں، یہ پیر کو پیتے ہوئے کیا ہے، اس کی شان میں کیوں فرق پڑتا ہے؟ لہذا یہ اس کا ایک اپنا تکبر تو ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک انا پرستی تو ہو سکتی ہے، جبکہ اس کا اہل سنت کے نظریے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے تو اس نظریے کی نفی فرمائی ہے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے گھروں میں ملازمین کا، جو بڑیرے لوگ ہوتے ہیں، کوٹھی والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ملازمین رکھ لیتے ہیں، وہ ملازم کے برتنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، ملازم کے برتنوں میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، ملازم کی چارپائی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ بیچارہ ترستا ہی رہتا ہے کبھی میرا مالک میرے ساتھ بیٹھ کے تو وہ لوگ یا میری چارپائی میں میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے، لیکن اس کی سٹیٹس میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ اس کا اتنا گندا سٹیٹس ہو جاتا ہے جب پڑھ لکھ جاتا ہے۔ آئے دن آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، ایسے بدبخت لوگ نکل آتے ہیں جو باپ کو ہی اپنا ملازم کہنا شروع کر دیتے ہیں، باپ کو ہی اپنا نوکر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس تعلیم نے جو جدید تعلیم نے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، اس نے اسلام سے دور کر دیا۔ تو جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70-71 غلاموں کا جھوٹا نوش فرما رہے ہیں تو حضرت صاحب کی شان میں جو فرق آ جاتا ہے، یا جو ملازم ہے اس کے ساتھ اگر مالک بیٹھ کے کھانا کھا لے گا تو اس میں اس کی شان میں فرق نہیں آئے گا، بلکہ اس میں ایک سکون ایک راحت ملے گی۔ میرے بابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ پیر منظور احمد شاہ صاحب، اللہ آپ کی تخت پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے ہماری تربیت کی ہے اور میں ان کے ساتھ اکثر سفر میں ہوتا تھا، میری کیا اوقات ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں تو جامع فریدہ کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو ہم ایک پروگرام پہ گئے تو فرید صاحب جب پروگرام پہ پہنچے تو وہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا بہت زیادہ، تو میں ذرا پیچھے رہ گیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو بابا جی جب تک میرے قاری صاحب نہیں آئے میں کھانا نہیں کھاؤں، میرے قاری صاحب کو لے کے آئے، تو پھر مجھے وہ پکڑ کے لے گئے سیکورٹی اور آگے نہیں جانے دے، انہوں نے کہا یار اس کی وجہ سے بابا جی کھانا نہیں کھا رہے تھے تو آگے جانے دو۔ تو یہ بزرگوں کی تربیت ہے۔ چلو ہم تو ایک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا، عالم دین بنایا۔ میں ایک کیمپ پر بھی پروگرام پہ ہم حاضر ہوئے بابا جی کے ساتھ، تو وہاں پہ جناب بھاولپور کا ڈی پی بیٹھا ہوا تھا، ڈی سی بیٹھا، 150 آفیسر بیٹھا ہوا تھا، وکیل بھی تھے اس میں، جج بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو ان میں سے ایک بندہ بولا کہ جو ڈرائیور ہے نا اس کا کھانا باہر گیٹ پہ لگا دو۔ بابا جی بولتے بیٹا پھر میرا کھانا بھی گیٹ پہ لگا دو۔ یہ بزرگوں کا انداز ہے، جو اللہ کے صحیح ولی ہیں، اللہ کے صحیح بندے ہیں، ان کا انداز یہ تو رب سے ملانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ بندے کو جناب اپنے آپ سے دور کرتے چلے جائیں۔ پیر کا سٹیٹس ہی اور ہوتا ہے، پیر مریدوں کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتا، پیر نے 10 سیکورٹی گارڈ رکھا۔ اللہ کی قسم میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری عمر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں رکھا، اپنی ذات کے لیے تو کیا ملک کے حالات خراب ہوتے، اس لیے کہا کہ جامعہ فریدہ کے لیے سیکورٹی گارڈ نہ کرے، تو بابا جی نے اس کا اللہ وارث ہے، اس کا اللہ وارث ہے۔ تو آج تک وہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کا درس دیا کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، حضور نے اپنے 72 غلاموں کا جھوٹا نوش فرما لیا، تو حضرت صاحب کی شان میں زیادہ فرق آ جاتا ہے۔
اس کی شان حضور سے بلند ہے. اس لیے ایسے نظریے کے بالکل ہمیں نفی کرنی چاہیے اور ایسے نظریے کے ساتھ بالکل ہمیں نہیں رہنا چاہیے. یہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں تربیت بھی ہے. اسلامی نظریہ اپنائیں، دیکھیں ہم سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، ہم دلی طور پر بھی سکون پا جائیں گے. آخری حدیث پاک آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک کی برکت کے حوالہ سے ویسے تو بڑی بڑی ہے تاریخ اسلامی میں، لیکن ہم تو ایک تھوڑا سا ذکر کر کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، حضور خود اینٹیں اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوتے ہوئے آپ، مجھے بھی سوال کی ضرورت ہے، مجھے بھی سوال کی. اس لیے اگر امام مسجد کا کام کر لے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر مفتی کام کر لے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. مفتی بالکل نہ کہے کہ ہم نے مولوی صاحب کس لیے رکھا ہوا، ہم نائب امام کس لیے رکھا ہوا. نائب ایک کو سے نائب امام بولتے ہو، ایک تک مسجد کی صفائی کے لیے ہم نے رکھا ہوا. انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، یہ امام مسجد کے خادم ہوتے ہیں، یہ امام مسجد کے اوپر چودھری نہیں ہوتے بلکہ یہ امام مسجد کے خادم ہوتے ہیں، انتظامی امور چلانے ہوتے ہیں. خدا رہا ایک معاملات کو سمجھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی سوال کی ضرورت ہے، تمہیں زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرے پر بھوک کے اثرات محسوس کیے. حضور نے ذکر نہیں فرمایا، حضور امام الانبیاء ہیں، حضور چاہتے تو عرش کے پوری خزانے حضور پر آ جاتے ہیں، پوری کائنات کی نعمتیں حضور پر آ جاتی ہیں، لیکن امت کو بھی کچھ بتلانا تھا، امت کو سبق دینا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے. اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، ذبح فرمایا اور میں تم تیار کرو تو میں حضور کو لے کے آتا ہوں. تم کھانا بناؤ میں حضور کو لے کے آتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لنگر ہے، آپ آ جائیں اور آپ کے 4 یار آ جائیں، آپ آ جائیں اور آپ کے 4 یار آ جائیں. ہماری طرح کوئی بندہ ہوتا ہے تو کہتا چلو اسی تو کھائیے نہ ہی نہ لکھی جائے گی. ہے کہ نہیں؟ سچی بات ہے نا، بولے ہیں یہی ہمارا حال یہی ہے. ہم تو کھائے نہ جناب، دوسرے کو ملے یا نہ ملے. غریبوں کے ہمارا یہی حال ہوتا ہے، وہ ڈاٹ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، دل شریف کہیں جا رہے ہوتے ہیں، پھر بے صبروں کی طرح ہم ڈال لیتے ہیں، پھر وہاں پہ جناب آدھا گوشت بن جاتا ہے، کتنا وہاں فضول خرچی ہوتی ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں. تو کھانے پینے کا سلیقہ ہونا چاہیے. پھر کھڑے ہو کے ڈبروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں، بے خلاف سنت یہ کھڑے ہو کے کھانا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے کھائیں؟ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے. جب سے ہم نے اسلام کا دیا ہوا نظام چھوڑ دیا تب سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. خیر بات کی اور نہ چلی جائے. تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ جائیں اور آپ کے 4 یار آ جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں آج سب صحابہ کی جابر کے گھر دعوت ہے. آج سب صحابہ کی جابر کے گھر دعوت ہے. صحابہ کتنے تھے؟ 1500. صحابہ کتنے تھے؟ 1500. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے. اپنی بیوی سے کہا کہ معاملہ تو کچھ اور ہو گیا، تھوڑا سا لنگر شریف ہے، 4-5 منٹوں کا کھانا ہے. میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ تشریف لے آئیں اور آپ کے 4 یار تشریف لے آئیں. حضور نے تو سب کو دعوت دے دی. حضور نے تو سب کو دعوت دے دی ہے. ہماری ماشاءاللہ اللہ خیر کرے آپ کے ساتھ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، میرے ساتھ بھی آتے رہتے ہیں. اس میں کون سی کوئی اچھی بات ہے؟ اگر 5 بندوں کا کہا ہو نا تو 7 ہو جائے نا، تو جب بتائیں جناب بندے تو بڑھ گئے تو پہلے نہیں دس سکتے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات کا بول میں کرو یار، ایسے ہی ہوتا ہے. آپ پہلے نہیں بتا سکتے تھے، آپ کو پتہ نہیں. اب میں اس کو کیسے بڑھاؤں؟ بلا 2-4 باتیں کر کے چلو آپ کچھ کرتے ہیں. پہلے ٹھیک ٹھاک جناب مستری ہو جاتی ہے، پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میں نے تو حضور سے عرض کیا تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ جائیں اور آپ کے 4 غلام آ جائیں. حضور نے سب کو دعوت دے دی ہے. حضرت جابر کی اہلیہ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں کیا کروں. حضرت جابر کی اہلیہ کہتی گھبراؤ نا، جو لے کے آ رہے ہیں وہ پورا بھی کر لیں گے. جو لے کے آ رہے ہیں وہ پورا بھی کر لیں گے، وہ پورا کرنا بھی جانتے ہیں. اس لیے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور نعمت سب وہی کھلاتے ہیں، دانا 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 میرے حضور کا ہے، دانا 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 میرے حضور. حضرت جابر کیا نے کہا گھبراؤ نا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لے کے آ رہے ہیں وہ پورا بھی کر لیں گے. آقا علیہ السلام نے کہا جب تک میں نہ آ جاؤں تم نے سالن کے اوپر سے ڈھکن نہیں اتارنا اور آٹے کو ننگا نہیں کرنا، روٹی لگانی شروع نہیں کرنی. حضور تشریف لائے، حضور نے اپنا لعاب سالن میں بھی ڈالا، اپنا لعاب آٹے میں بھی ڈالا. کبھی ایسا بیٹے کے سامنے کر کے دیکھ، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یقین کرے کوئی ہماری لڑائی نہیں. کبھی اپنے بیٹے کے سامنے سالن کے اندر لعاب ڈالنا، پھر مجھے بتانا ذرا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. کبھی بیٹے کے سامنے آٹے کے اندر لعاب ڈالنا، پھر مجھے بتانا وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنا لعاب ڈالا، 1500 صحابہ کھانا کھا گئے، نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم. یہ حضور کی لعاب کی برکات ہے، یہ حضور کے لعاب کی برکات ہے. آخر میں ایک حدیث پاک سماعت کریں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، میں سختی نہیں کرتا، اللہ رسول سختی کرتے ہیں، اور ہمیں بندوں کی سختی سے ڈال لگتا ہے. قاری صاحب کی سختی کرتے ہیں، بھائی قاری صاحب کی کوئی سختی نہیں ہے. قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھنے تو بالکل نہ پڑھیں. الجامع صحیح البخاری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کسی کو، حضور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں مومنوں کے لیے. لیکن سن لیں حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں وہ اذان پڑھے، پھر کسی کو کہوں وہ تکبیر پڑھے، پھر کوئی بندہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی امامت کروائے، میں نکل جاؤں اور میرے ساتھ ایک نوجوانوں کا گروہ، ان کے پاس کچھ لکڑیاں ہوں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن کے لوگ بیٹھے ہو نماز کے لیے، لیکن معصوم بچے اور عورتیں دیکھ کے رحم آ جاتے. تو یہ اللہ رسول کی سختی ہے، میری سختی نہیں ہے. اگر میرے ڈر سے پڑھنی ہے تو بالکل نہ پڑھیں، نماز فرض ہے، اس کی کوئی رخصت نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. آپ تشریف رکھیں گے، بیٹھیں گے نہیں، اٹھیں گے نہیں،